ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال یہ ہے کہ بیلٹ لگا کر نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ رہتا ہے کہ بیلٹ باندھ کر نماز نہیں ہوتی، اور یہ عوام کی سنی ہوئی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ چمڑے کی بیلٹ ہوتی ہے، جانور کا چمڑا ہے، نماز کے اندر جو ہے نا جانور کی کھال لے کر نماز نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، چمڑے کی بیلٹ کے اندر نماز ہو جائے گی، بیلٹ باندھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس میں لوہا لگا رہتا ہے، اگر اس دھاتو کے مطابق آپ کا سوال ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی بیلٹ کے تابع ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس میں بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنا، اور اسی طرح لیدر ریکسین وغیرہ کے موزے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے مساجد کے ائمہ اکرام کو پہنے ہوئے سردی کے موسم میں، تو اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر چمڑے میں نماز نہیں ہوتی تو صرف بیلٹ ہی میں خاص نماز کا کیا حکم ہے، بلکہ وہ موزے جو امام لوگ پہنتے ہیں مسجد کے اندر، چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر نماز نہیں ہوتی تو وہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روایتوں کے اندر ہے کہ جب چمڑا ابال لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آ گیا کہ چمڑا ابال کر پاک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ پاک چمڑے کو کپڑے کے طور پہ پہنیں، موزے کے طور پہ استعمال کریں، یا پھر بیلٹ باندھ کر اس میں نماز پڑھیں گے، تو چمڑے کی کوئی بھی چیز ہوگی جسم پر، اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اظہر بھائی معلوم کرتے ہیں کہ کپڑا اگر بغیر رومالی کا ہے، یعنی پیجامہ یا پینٹ جس میں رومالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلکہ ایسا انڈر ویئر کہ جس میں رومالی نہیں ہوتی، تو یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے نماز کے تعلق سے، کہ ان کو علم کی کمی کی بنا پر وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کپڑے میں یا پیجامے میں رومالی کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ یہ پرانے بزرگوں سے بات چلتی چلی آئی ہے کہ اگر کپڑے میں رومالی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تہبت کے اندر تو کسی طریقے کی رومالی نہیں ہوتی، مگر تہبت باندھ کر بھی جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی نماز کا تعلق نہیں ہے رومالی سے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ رومالی کے بغیر اگر کوئی ایسا کپڑا ہے، چاہے وہ انڈر ویئر ہے کہ جس کے اندر رومالی نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا پائجامہ پینٹ ہے کہ جس میں رومالی نہیں ہوتی، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ نماز اپنے فرائض اور واجبات کے ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا تو وہ جس انداز سے پڑھے، نماز اس کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، یعنی جس لباس میں پڑھے۔ اور یہ کہ لباس جو ستر نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، مرد کا عورت کا وہ ستر چھپا ہونا چاہیے، باقی یہ ضروری نہیں کہ اس میں رومالی ہو یا نہیں ہو۔ طارق بھائی معلوم کرتے ہیں کہ جو سنی حضرات عرب میں رہتے ہیں تو وہ نماز جمعہ کس طرح ادا کریں، یعنی وہاں تو وہاں بھی لوگ امام ہیں، تو ان کے پیچھے نماز اگر نہیں ہوتی تو جمعہ کے دن کیا کریں؟ تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، یہ ان کا سوال ہے۔ تو طارق بھائی، اگر عرب کے اندر رہنے والے جو سنی حضرات ہیں ان کی رسائی، یعنی ان کی پہنچ کسی سنی مسجد تک نہیں، یعنی ایسی جگہ تک نہیں ہے کہ جہاں کوئی امام سنی صحیح العقیدہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ جمعہ کے دن اپنی ظہر کی نماز ادا کریں گے، وہ بھی بغیر جماعت کے، یعنی بغیر جماعت کے اپنے روم پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ جمعہ کا دن ہے مگر وہابی کے پیچھے نماز باطل محض ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، لہٰذا بد مذہب، بد عقیدہ، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جمعہ ہو، ظہر ہو، فرض ہو، یا کوئی سی بھی نماز ہو، اہل بدعت کے پیچھے کوئی سی نماز جائز نہیں ہے، لہٰذا وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور سنی کی نماز کسی کے بھی پیچھے نہیں ہوگی، اس میں کوئی مخصوص وہابی نہیں ہے، بلکہ وہابی ہو یا قادیانی ہو یا شیعہ ہو، تو ایسے لوگوں کو امام بنانے سے جو ہے نا بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب رہا ایک بات یہ کہ بدعتی کس معنی میں ہے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں جو نئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، تو وہابیوں نے تو کچھ ایسا دین میں پیدا نہیں کرا۔ تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بدعت کی جو تعریف ہے وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی تو بدعت ہے، بلکہ اس میں یہ بھی چیز ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرنا کہ جو کسی سنت کو مٹانے والی ہو، یعنی کوئی نئی چیز ایسی ایجاد کر دینا کہ جس سے کوئی سنت، اس کی سنت کے خلاف ہو اور اس پہ عمل کرنے سے سنت ترک ہو جائے، تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ اب جیسے یہ سروں کے اوپر یہ خالہ کا جو لال رومال یہ اوڑے رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے، اور یہ امام شریف کی سنت کو مٹانے والی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ان بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور در حقیقت اہل زمین کے یہی سب سے بڑے بدعتی ہیں کہ جو اہل سنت یعنی سنی حضرات کو بدعتی کہتے ہیں،
تو حضور علیہ السلام سے تو فضیلت امام شریف کی ثابت ہے کہ امامہ باندھو یہ فرشتوں کا جو ہے نا شعار بھی ہے، مسلمانوں کا شعار بھی ہے، اور جو امامہ جب مسلمان امامہ اتار دیں گے تو وہ رسوا ہو جائیں گے، ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ اور امامہ باندھو، حلم بڑھتا ہے، وقار بڑھتا ہے، اور بہت ساری روایتیں امامے کے اوپر ہے، مگر یہ خالہ جان کا دوپٹے کو لال رومال کے اوپر تو کوئی روایت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے لال رومال کو اختیار کر لینا کہ پورے جتنے بھی یہ وہابی بدعتی ہیں سب اس کو باندھتے ہیں، اور امامے کی سنت کو گویا کہ بالکل ختم ہی کر دیا انہوں نے اپنے مسلک سے۔ تو ان سے بڑا کوئی بدعتی نہیں ہے کہ انہوں نے امامے کی سنت کو ختم کر کے دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کر دی، یہ لال دوپٹہ جو انہوں نے ایجاد کر دیا، تو لہٰذا ان بدعتیوں کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرن